کو بٹھانا پڑا اس کو ووٹ دلوانے کے لیے، ووٹ کو چوری کرنے کے لیے، الیکشن کو چوری کرنے کے لیے. اور وہ شخص جس وقت اس کے خلاف عدم تحریک آئی تو سائفر کا لفافہ نکالا، آئین توڑا، نیشنل اسمبلی توڑی، اپنے وزراء کے ذریعے آئین توڑوایا، لا منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا، انفارمیشن منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا، اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی، ڈیپٹی اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی. یہ معصوم ہے، یہ معصوم شخص ہے جس کو معصوم کہا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آئین توڑا گیا اور 14 دن کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد آ جائے کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف. اور یہ آئینی طریقہ ہوتا ہے، یہ کسی وزیر اعظم کے خلاف سازش نہیں ہوتی، یہ آپ کے آئین میں درج تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے جو کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف اس کے سٹنگ ممبرز کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ووٹ دے سکتے ہیں. یہ کسی قسم کی سازش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آپ کاغذ لہراؤ اور ملک کی پوری خارجہ پالیسی داؤ پہ لگا دو. سیکریسی ایکٹ کے پڑخچے، اور اگر اس میں کچھ تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 2، ساری قیادت بیٹھی، ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی، ان سب ایک اس کے دور میں ہوئی وزیر اعظم تھا، اس نے وہ کمیٹی چیئر کی. اس معصوم آدمی نے وہ کمیٹی چیئر کی کیونکہ اندر کمرے میں اس سائفر کے ساتھ کھیلنے کا حکم دے کے آیا تھا کابینہ کے ممبرز کو. اسی نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی تو کہہ دیتا نا، پڑھ کے سناتا عوام کو، پڑھ کے سناتا کہ اس سائفر میں یہ لکھا ہے اور یہ میرے حکومت کے خلاف سازش ہے. آپ وزیر اعظم تھے، ساری آپ کے پاس طاقت تھی، اس کرسی کی طاقت تھی، اس منصب کی طاقت تھی، ریاستی طاقت تھی. آپ پڑھ کے سناتے عوام کو کہ جی یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. یہ معصومیت ہے. تم ملک کے ساتھ کھیل کھیلو، تم ملک کی معیشت کو تباہ کر دو، عوام کو بے روزگار کر دو، روٹی چینی آٹا بجلی گیس مہنگا کر دو. تم معصوم ہو. تم 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ، جیسے سائفر کا بند لفافہ تھا نا، بند کاغذ تھا، اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ. تم معصوم ہو.